رحمہ جب 9ویں میں تھی اس کی منگنی اپنی خالہ زاد رفیق سے ہوگی۔ وہ بہت اچھی اور باحجاب لڑکی تھی اور میری کلاس فیلو تھی۔ کچھ عرصہ سے نوٹ کر رہی تھی کہ دکھی سی رہتی تھی۔ ایک دن افسردگی کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تبھی پریشان رہتی ہے۔ اس کی کچھ وجہ تو ہوگی، میں نے سوال کیا۔ وجہ بھی بتا دوں گی بعد میں، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ایک بہن اور 3 بھائی تھے، بھرا پرا گھر تھا، پھر بھی تنہائی محسوس کرتی۔ دراصل وہ رفیق کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، حالانکہ اس کے گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے، تاہم وہ گھر والوں کے پیار کی قدر و قیمت نہیں سمجھتی تھی، صرف منگیتر کے خیالوں میں کھوئی رہتی، جبکہ وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ انیتا اس کی گہری سہیلی تھی، اس کے رازوں کی امین، زخموں کا مرہم، اس کی تنہائیوں کا سہارا، اپنی ہر بات اسی سے کہتی۔ عجب بات یہ تھی کہ دن بدن دھڑکا رہنے لگا کہ کسی روز وہ اپنے منگیتر کو کھو دے گی۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے اس سے دور لے جا رہا ہے، مگر کون، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جبکہ اسی خدشے کے خوف سے روز بروز اور زیادہ اپنے محبوب کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جس شے کے کھوئے جانے کا ڈر ہو، آخر کار وہ کھو جاتی ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں اور انیتا دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی اندیکھی آگ میں جل کر راکھ ہو رہی ہے۔ آخر کار وہ بیمار پڑ گئی۔ تب انیتا سے رہا نہ گیا۔ اس نے رحمہ کی بہن سے رفیق کا نمبر معلوم کیا اور اسے فون کر دیا۔ رفیق انیتا کو جانتا تھا۔ انیتا نے رفیق سے کہا، تم کیوں رحمہ سے بے رخی برت رہے ہو؟ وجہ تو بتاؤ۔ وہ تمہاری کزن ہے، اچھی اور شریف لڑکی ہے، تم کو چاہتی ہے، اس سے اچھی لڑکی تم کو نہیں مل سکتی۔ بہت عرصہ سے دیکھ رہی ہوں تمہاری بے رخی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ اس کا غم اس کی نم آنکھوں میں ہر وقت جھلکتا رہتا ہے۔ اس کے جذبات کی قدر کرو، اس سے منہ نہ موڑو۔ تمہارے اس سلوک سے وہ بہت اذیت میں ہے۔ سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، اس کا پیار یک طرفہ ہے۔ اپنی دوست کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے بھول جائے، اپنے خوابوں میں کسی اور کو بسا لے۔ میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ آخر کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ جبکہ اب تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کب کہا کہ رحمہ میں کوئی برائی ہے؟ لیکن میری مجبوری ہے، جبکہ اس کو مجھ سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اسے سمجھاؤ بیکار میں خود کو میرے لیے ہلکان نہ کرے اور میرے ساتھ منگنی کے بندھن کو ایک خواب سمجھ کر بھول جائے۔ انیتا نے غصے میں فون بند کر دیا۔ جب اس نے رحمہ کو یہ سب بتایا وہ بہت رنجیدہ ہو گئی اور رو پڑی۔ اس پر انیتا کو بہت ترس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے دوست کی باہوں میں ایسے چھپ گئی جیسے اپنی ماں کی آغوش میں بچے چھپ جاتے ہیں۔ کیوں رو رہی ہو اس خود غرض انسان کے لیے جب اسے تمہاری پرواہ نہیں؟ تم نے کیوں اپنی ایسی حالت بنا لی ہے؟ آخر کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں اسے؟ کوئی اس سے بھی اچھا جیون ساتھی تمہیں مل جائے گا۔ وہ تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ زندگی یوں کسی ایسے انسان کے انتظار میں نہیں گزاری جا سکتی جس کو تمہاری پرواہ ہی نہ ہو۔ اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رحمہ اپنی امید کھو رہی تھی۔ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر یہ اندیشہ گھلائے جاتا تھا کہ اگر رفیق نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس کا کیا ہوگا۔ جس روز سے رفیق کو پتہ چلا کہ رحمہ اسے چاہتی ہے، وہ اور زیادہ اکڑا کر رہنے لگا۔ جب بھی رحمہ کا سامنا ہوتا منہ دوسری جانب پھیر لیتا۔ یہ تو رحمہ کا دل جانتا تھا کہ پہلے منگیتر کا یہ رویہ دیکھ کر اس پر کیسی قیامت گزرتی تھی۔ اب وہ اسی کھوج میں لگ گئی کہ رفیق کس لڑکی کو چاہتا ہے۔ بالآخر پتہ چل گیا کہ اپنی پڑوسن کی بیٹی کو پسند کرتا ہے جس کا نام فلزہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا۔ اب میں ہر وقت اس کو سمجھاتی کہ رفیق کا خیال دل سے نکال دے، لیکن یہ اس کے لیے ایک ناممکن امر تھا۔ اس کی حالت دگرگوں رہنے لگی، ذرا سی باتوں پر رونے لگتی۔ جب اداسی بڑھ جاتی خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ رفیق کی عجب فطرت تھی، وہ خود پسند تھا، اپنے حسن پر غرور تھا، سمجھتا تھا کہ کوئی شے ہے جو لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ وہ غلط سوچوں کا مالک تھا۔ اسے فلزہ کی محبت پہ یقین تھا، حالانکہ وہ اس سے بے غرض محبت نہیں کرتی تھی بلکہ کسی اور مقصد کے لیے چاہتی تھی۔ دراصل رفیق کا بڑا بھائی بہت جلد اسے کینیڈا بلانے والا تھا۔ رفیق کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی تھی۔ بس اسی لالچ میں فلزہ اس سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی کیونکہ وہ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ رفیق نے فلزہ سے منگنی کر لی اور پھر وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب تمام کاغذی تقاضے پورے ہو گئے تو ٹکٹ اوکے کرا لیا۔ جب رحمہ کو پتہ چلا اسے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہم دونوں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسے ہوش دلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا، رحمہ خدارا خود کو سنبھالو۔ محبت عشق میں بدل جائے تب بھی خود کو سنبھالنے سے ہی کام چلے گا۔
تمہارا عشق تو لگتا ہے جنون کی سرحد کو پہنچ گیا ہے۔ اب اسے بھول جاؤ، اب وہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے۔ اگر وہ نہ آیا تو تم کیا زندگی بھر روتی رہو گی؟ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نکالو خود کو اس عذاب سے۔ دیکھو تو تمہاری تعلیم کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کی محبت پہلے سے زیادہ مجھے ستانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین نے میری اس کے ساتھ بچپن میں منگنی کر کے میرے جذبات کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب تو جان بھی چلی جائے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ 1 ماہ بعد رفیق چلا گیا۔ اب وہ کم بولتی، کم کھاتی۔ اس نے نہانا دھونا چھوڑ دیا۔ ماں اسے زبردستی نہلاتی، کئی دن کپڑے نہ بدلتی۔ لگتا تھا واقعی سے جنون ہو گیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، دن کو سکون تھا اور نہ رات کو چین۔ بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے ہم دونوں سہیلیوں نے سنبھالا۔ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ بالآخر اس کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اس نے خود کو باور کرانے کی بہت کوشش کی کہ اب رفیق میرا نہیں رہا، میرے خوابوں اور خیالوں سے بہت دور چلا گیا ہے، پھر اس کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن دل ان باتوں کو کیا سمجھتا؟ وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رحمہ کے لیے بہت رشتے آتے وہ انکار کر دیتی۔ مردوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصہ بعد رفیق نے فلزہ کو اپنے پاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور پھر وہ کینیڈا چلی گئی۔ رفیق کا خیال تھا کہ میں نے 2 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب ہم تحفے میں ایک دوسرے کو خوشیوں بھری زندگی دیں گے۔ فلزہ بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اس ملک میں رفیق کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ اس کا کسی سے تعلق تھا۔ اس کی ساری توجہ اور امیدیں رفیق سے لگی تھی۔ وہ بھی اسے پا کر بہت خوش تھا کہ اس کی محبت اس کی ہو گئی تھی۔ رفیق نے اپنے گھر والوں کو نہ بتایا کہ اس نے کینیڈا میں شادی کر لی ہے۔ جب ماں نے اسے شادی کرنے کا کہا، اس نے بتا دیا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر ماں رونے لگی کہ بیٹے نے بغیر اطلاع شادی کر لی، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ 1 ماہ گھر والوں سے اس کی بات چیت بند رہی۔ جب بہن نے آ کر بتایا بیٹے کی شادی کے بارے میں تو اس وقت رحمہ گھر پر نہ تھی۔ ایک روز انیتا نے رحمہ کو بتا دیا کہ رفیق نے کینیڈا میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کو پسند کرتا تھا؟ رحمہ نے تنک کر کہا، کیسی دوست ہو، ہر بری خبر آ کر مجھے سناتی ہو، مجھے دکھ دینا چاہتی ہو، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ وہ جس سے چاہے شادی کرے، بار بار اس کی باتیں کر کے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہو۔ ایسا اس نے محض رد عمل کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ اپنی سہیلی سے یوں مخاطب ہونا نہ چاہتی تھی۔ میں اسے اب بھول جانا چاہتی ہوں اور تم میرے زخموں کو تازہ کرتی ہو۔ انیتا حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا سچ مچ تم نے اسے بھلا دیا ہے؟ ہاں، اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی۔ اس نے کہا اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ واقعی محبت ایسا دریا ہے کہ اگر بارش اس سے خفا بھی ہو جائے تو پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ محبت میں کمی نہیں آ سکی۔ بھلانا تو دور کی بات ہے، یہ بھلا تو نہیں سکتی لیکن کوشش کرتی ہے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو تاکہ وہ کم یاد آئے۔ مجھے معاف کر دو، تم کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، خبر نہ تھی کہ تم اس حقیقت سے بے خبر ہو، ورنہ میں نہ بتاتی۔ مجھے بھی معاف کر دو، بلا وجہ تم پہ غصہ کیا، میری باتوں کا دل پر مت لینا۔ ادھر فلزہ نے کچھ عرصہ رفیق کے ساتھ خوشی خوشی گزارا کیا، لیکن جو ہی اس نے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے رفیق کے ساتھ گزرتی زندگی کو ادھورا خیال کیا۔ وہ کسی امیر لڑکے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ مردوں سے دوستیاں کی اور پھر ان دوستیوں کو مشغلہ بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ رفیق سے بہتر رفیق حیات مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ناحق زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی طرز زندگی سے ہٹ کر وہ آزاد زندگی میں لطف محسوس کرنے لگی۔ پارٹیوں میں جانا معمول ہو گیا۔ وہ شوہر کے بغیر جانا پسند کرنے لگی۔ عجیب کپڑے پہننا، دیر سے گھر آنا، آوارہ مزاج لڑکوں کے ساتھ ڈانس کلب جانا۔ رفیق اس سے پیار کرتا تھا، بار بار سمجھایا، اپنے انداز بدلو، یہ روش ٹھیک نہیں ہے، یہ معمولات ٹھیک نہیں ہیں، اس سے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیکھو، مرد ہو کر بھی میں راہ راست پر ہوں، اتنے عرصے سے یہاں ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی ڈانس کلب نہیں گیا، کیونکہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم بھی میری خاطر اپنی مصروفیات چھوڑ دو، جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا گھر تباہ ہوتا ہے۔ میں یہاں غلامی کرنے نہیں آئی ہوں، اپنی مرضی سے جینا ہر انسان کا حق ہے، جیسی چاہوں زندگی گزاروں، دوسروں کی مرضی سے جینا بھی کوئی جینا ہے۔ آئندہ مجھے جبر کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرنا۔ فلزہ نے روش نہ بدلی۔ رفیق مایوس ہو گیا۔ دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔
جب رفیق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا وہ کہتی میں ایسی ہی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ طلاق دے دو، میں خوبصورت ہوں، کئی مرد مجھ سے شادی کے آرزو مند ہیں۔ فلزہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے طلاق دے دے، مگر وہ اسی امید کے سہارے گزارا کر رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مگر فلزہ اور ہی قسم کی تھی، بہت زیادہ پرتعیش زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب وقت نے رحمہ کے زخموں کو کچھ مندمل کر دیا تو اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور دل کتابوں میں لگا لیا۔ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئی۔ اس نے اپنی محنت سے معاشرے میں مقام بنا لیا۔ سچ ہے خدا جب کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو انمول چیز دیتا بھی ہے۔ خدا نے اسے عزت اور وقار عطا کر دیا۔ اگرچہ رفیق کو بھلانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ اب وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ رب اس پر راضی رہے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ رفیق بہت پریشان تھا۔ فلزہ نے ایسا طرز اپنا لیا جس کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار اس نے طلاق دے دی اور کہا فلزہ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، میرے لیے تمہارا ساتھ اب قابل برداشت نہیں رہا ہے۔ فلزہ کے من کی مراد بر آئی اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی۔ دو پاکستانی مرد اسے بہت زیادہ سبز باغ دکھا رہے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک ارسل نامی شخص سے شادی کر لی۔ فلزہ کی بے وفائی نے رفیق کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بد دل ہو کر پاکستان واپس آ گیا۔ ان دنوں حد درجہ دل گرفتہ تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ مایوسی کا ایک کوہ گراں اس پر گر چکا تھا۔ ماں نے دلجوئی کی تو رو دیا اور تمام احوال بتایا۔ ماں کا دل تو ممتا کے جذبات سے لبریز تھا۔ بیٹے کا رونا نہ دیکھ سکی اور بہن کے در پر آ گئی، اس کے آگے جھولی پھیلا دی۔ رحمہ کی امی بولی یہ فیصلہ اب رحمہ کرے گی، اس سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ تم میری بہن ہو۔ خالہ نے بھانجی سے بات کی۔ رحمہ خالہ کی بزرگی کو دیکھ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا چاہتی تھی، اس سے ان کی دل آزاری ہو۔ کہا خالہ سوچ کر جواب دوں گی۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا اور کہا رفیق اب تمہیں خود جا کر رحمہ کو منانا پڑے گا، ہم سے نہ مانے گی۔ رفیق رحمہ کے پاس آیا، وہ بولی آپ واپس آ گئے ہیں؟ ہاں تم سے کچھ بات کرنی ہے، کہیے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کینیڈا چلے گئے، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ آپ کو سب پتہ تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس وقت کسی اور سے پیار کر رہے تھے۔ میں فلزہ کی محبت اپنے دل سے نکال آیا ہوں۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو دل سے مجھ سے محبت کرے، مجھے اہمیت دے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تمہارا گناہ گار ہوں، لیکن اب تم مجھے اس طرح مت ٹھکراؤ۔ جب محبت کی بازی ہار چکے تو اب میرے پاس آ گئے، میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کہ تاکہ میں آپ کے زخموں کا مرہم بنوں، لیکن میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنی تکلیف دے کر گئے ہیں ایک پل میں بھلا کر آپ سے شادی کر لوں؟ مجھے بڑی سزا ملی ہے رحمہ، خدارا مجھے معاف کر دو۔ رحمہ خاموش ہو گئی، یہ کہہ کر کہ وقت گزر چکا ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ مایوس ہو کر جب رفیق واپس جا رہا تھا تو وہ بے حسی کے احساس میں چل رہا تھا۔ اس کو پتہ نہ چلا اور ایک گاڑی کی زد میں آ گیا۔ لوگ اسے ہسپتال لے گئے۔ رحمہ کو پتہ چلا تو وہ تڑپ گئی۔ ہسپتال میں اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اتنی مضطرب ہوئی کہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے منت مان لی کہ خدا رفیق کو صحت مند کر دے تو اس سے شادی کر لے گی۔ رفیق بمشکل سانس لے رہا تھا اور وہ اس تکلیف دیکھ دیکھ کر مر کر جی رہی تھی۔ محبت عجیب شے ہے، اس کا ذائقہ کبھی شیریں اور کبھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی زمین پر گرا دیتی ہے تو کبھی اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب رفیق نے آنکھیں کھولی رحمہ کو سرہانے کھڑے پایا۔ آج اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا آج اسی کے پیار کا محتاج ہو گیا تھا۔ رحمہ نے کہا تم رو مت، جتنا رونا تھا میں نے رو لیا، اب تم کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو آ گئی ہوں تم کو دکھوں سے دور رکھنے کے لیے۔ رحمہ کی محبت ملتے ہی رفیق کو اللہ نے زندگی دے دی۔ اس کے مکمل صحتیاب ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ رحمہ مجھ سے کہتی تھی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہمیشہ اس سے مدد مانگو کیونکہ وہی بند رستوں کو کھولنے والا ہے۔ محبت غم اور اداسی بھی دیتی ہے، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ جب صدقے دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے کسی شے کو پانے کی طلب کرتا ہے تو جائز آرزو ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تب میں جواب دیتی تم سچ کہتی ہو، یقین کامل شرط ہے مراد بر آنے کے لیے، کیونکہ جو تمنا آسانی سے پوری ہو جائے اس میں مزہ نہیں، اور جو مشکلوں سے ملے اس کے پانے میں ہی مزہ ہے۔
امید ہے دوستوں اسٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ.